لقد كفر الذين قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بلا شبہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ سوا ایک معبود کے کوئی مستحق عبادت نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اگر وہ اپنے ان اقوال سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیے ان کو نہایت دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ اب قدیم جو عیسائی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام یہ تین خدا ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ، بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین خدا ہیں، اور قرآن مجید نے انہی لوگوں کا رد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو؟ تو وہ عرض کریں گے کہ تو پاک ہے، میرے لیے یہ جائز نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ تو اصل میں جو قدیم عیسائی تھے، قدیم عیسائی یہ کہتے تھے کہ اللہ، مریم اور عیسیٰ یہ تین خدا ہیں۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ جیسے سورج تین چیزوں پر مشتمل ہے، قرص، شعاع اور حرارت، اور باپ سے ان کی مراد ذات، اور بیٹے سے مراد کلمہ، اور روح سے مراد حیات ہے۔ یہ دوسرے عیسائی تھے۔ ایک عیسائی وہ تھے جو کہتے تھے کہ تین خدائیں، اور ایک عیسائی وہ تھے جو کہتے تھے کہ یہ تین اقانیم ہیں، تین اصلیں ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس جنسی ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تینوں ایک خدا ہیں، ایک خدا۔ اور کل جیسے بیان ہوا تھا کہ اصل میں خلاصہ یہی تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا ہی مانتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ جیسے پانی شراب میں مخلوط ہو جاتا ہے یا پانی دودھ میں مل جاتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے اور روح خدا ہے، مگر یہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر حلول ہوئے ہوئے ہیں۔ تو آگے فرمایا، اصل میں ان کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یہ اپنے اقوال سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، تو اگر یہ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان کو نہایت دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ تو ان عیسائیوں میں بھی دو گروہ تھے۔ جو ایک گروہ تھا وہ کہتا تھا کہ ایک فرقہ کہ یہ تین خدا ہیں، اور ایک فرقہ کہتا تھا کہ نہیں، خدا ایک ہی ہے مگر یہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر حلول کیے ہوئے۔ آگے فرمایا فلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون واللہ غفور الرحیم، وہ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے، حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور ایک انتہائی لطف اور ایک احسان ہے کہ اس کے باوجود کہ عیسائی یہ جو جھوٹ بولتے تھے اور افترا باندھتے تھے، ان کے شرک کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ توبہ اور استغفار کی دعوت دے رہے کہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ یہ جو تمہارا عقیدہ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ جو تم میں سے کچھ لوگ کہتے ہو کہ تین خدا ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ تین کی صورت میں ایک خدا ہے، اپنے اس عقیدے سے باز آ جاؤ۔ آگے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم صرف ایک رسول ہیں، اور
قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت رسول گزر چکی ہیں، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں بہت سچی ہیں، كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر عنا يؤفكون، تو دیکھیے ہم کس طرح وضاحت کے ساتھ ان کے لیے دلائل بیان کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دلائل بیان کر رہے ہیں، اور پھر دیکھیے کہ وہ کیسی اوندھی باتیں کر رہے ہیں، ہم انہیں دلائل سے چیزیں سمجھا رہے ہیں مگر یہ پھر الٹی طرف کو جا رہے ہیں، حالانکہ حضرت مسیح ابن مریم صرف ایک رسول ہے، اور ان سے پہلے اور بہت رسول گزر چکے، اور ان کی ماں بہت سچی ہے، اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اگر وہ خدا ہوتے تو وہ کھانا کھاتے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح وضاحت کے ساتھ ان کے لیے دلائل بیان کر رہے ہیں، اور مگر یہ لوگ ہیں کہ یہ پھر بھی الٹی باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو رسول آئے، ان رسولوں کی جنس میں سے ایک رسول ہیں، جو ان سے پہلے رسول گزر چکے۔ تو جیسے پہلے رسول آئے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی رسولوں میں سے ہی ایک رسول ہیں، جیسے وہ رسول تھے۔ تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات پیش کیے، اسی طرح ان سے پہلے جو رسول آئے انہوں نے بھی معجزات پیش کیے تھے۔ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مادر زاد اندھے کو بینائی عطا بینا کر دیا، آنکھیں دے دیں، کوڑ والوں کو، جذام والوں کو صحت یاب کر دیا، مردوں کو زندہ کر دیا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے لاٹھی کو زندہ کر دیا اور اس کو دوڑتا ہوا ایک اژدہا بنا دیا۔ ان کی لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک اژدہا بن گئی، اور فرعون کے جادوگروں کے سارے اژدہے اور سانپوں کو کھا گئی، اور سمندر کو چیر کر اس میں 12 راستے بنا دیے، اور لاٹھی کو زمین پر مارا تو چشمے پانی کے ابلنے لگے۔ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر مرد کے پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام تو مرد کے بھی بغیر پیدا ہوئے اور عورت کے بھی بغیر پیدا ہوئے۔ تو جب دوسرے انبیاء کرام معجزے دکھانے کے باوجود خدا نہیں ہوئے، یا خدا نہیں کہلائے، یا خدا نہیں بنے، وہ خدا نہیں ہوئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزے دکھانے سے خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ تو عقل کی بات کرو، بے وقوفوں والی باتیں نہ کرو، اور الٹی طرف کو نہ چلو۔ میں تو تمہیں وضاحت کے ساتھ چیزیں سمجھا رہا ہوں، اور تم سمجھنے کی بجائے پھر غلط طرف کو جا رہے ہو۔ یا تم میں سے ایک فرقہ 3 خدا بنا لیتا ہے، یا تم میں سے ایک دوسرا فرقہ جو ان سے ہے وہ تینوں کو خدا بنا لیتا ہے، اور وہ ایک خدا بناتا ہے اور کہتا ہے کہ ان تینوں کے اندر خدا جن سے وہ حلول کر گیا۔ تو اگر پہلے نبی اور رسول معجزے دکھانے سے خدا نہیں ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزے دکھانے سے خدا کیسے ہو جائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس چیز کو سمجھو۔ اور ویسے بھی ہر وہ شخص جس کی ماں ہو وہ حادث ہوتا ہے، یعنی وہ پہلے موجود نہیں تھا، اس کے بعد موجود ہوا۔ جس کی بھی ماں ہو وہ حادث ہے، جو پہلے موجود نہیں تھا بعد میں موجود ہو گیا، اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا۔ اور جس شخص کی یہ صفت ہو تو وہ مخلوق تو ہو سکتا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ خالق نہیں بن سکتا۔ تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی بھی مثال دے رہا ہے، یہ ان کی ماں تھی۔ تو جس کی ماں ہو وہ خالق ہوگا کہ مخلوق ہوگا؟ وہ مخلوق ہوگا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں دونوں کھانا کھاتے تھے، اور جو شخص جسم کو پروان چڑھانے کے لیے، اپنی نشو و نما کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اپنی زندگی کے لیے
کھانے کا محتاج ہو، وہ بھی مخلوق ہی ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ بھی مخلوق ہے، خدا نہیں ہے۔ تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز فرما رہا ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم صرف ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت رسول گزر چکے، وَأُمُّهُ صِدِّقَةٌ، ان کی ماں بہت سچی ہیں، کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور جو کھانا کھانے والے ہوں وہ خالق نہیں ہوتے، وہ مخلوق ہوتے ہیں۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کس طرح وضاحت کے ساتھ ان کے لیے دلائل بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر عنا یؤفکون، مگر پھر بھی یہ غلط باتیں کرتے ہیں، اونتی باتیں کرتے ہیں، الٹی طرف کو چلتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، آپ کہیے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو جو تمہارے لیے کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کر رہے ہو جو تمہارے لیے کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ۔ اب اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے پر ایک اور دلیل اللہ پاک ان کو بیان کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذاتی طور پر کسی کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بھئی تم ان کے معجزے دیکھ کر تم نے ان کو خدا بنا دیا، تم نے ان کو اللہ مان لیا، تم نے ان کو خالق مان لیا کہ وہ خالق ہیں۔ تو وہ جو پرندے بنا کر انہوں نے اڑائے، یا جن مردوں کو انہوں نے زندہ کیا، جن جذام اور کوڑ والوں کو انہوں نے شفا دی، اور جن مادرزاد اندھوں کو انہوں نے آنکھیں دیں، یہ سب کام انہوں نے اللہ کی دی ہوئی قدرت اور اللہ کے اذن سے کیے ہیں، اللہ کے حکم سے کیے ہیں، اور جو اللہ نے ان کو طاقت دی تھی اس سے انہوں نے کی ہیں، اور وہ اپنی ذاتی طاقت اور قدرت سے کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ قدرت تو ان کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، یہ شان تو ان کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، یہ بزرگی تو ان کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، یہ معجزات تو ان کو اللہ نے عطا فرمائے تھے کہ وہ مادرزاد اندھے کو آنکھیں دے دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، پرندے بنا کے پھونک مارتے تھے وہ اڑ جاتے تھے، یا اور اس طرح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو تم نے ان کو ان چیزوں سے خدا مان لیا تھا۔ خدا ماننا تھا تو پھر جو پہلے رسول اتنے معجزات لے کر آئے تھے، اس سے بھی عجیب و غریب معجزات لے کر آئے تھے، پھر ان کو بھی خدا مانتے۔ جب وہ اللہ نہیں کہلائے، وہ خالق نہیں کہلائے، تو تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خالق بنا لیا جون سے۔ تو موجودہ جو بائبل ہے، اس بائبل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا سے دعا کرتے تھے۔ خود بائبل جو ان کو اللہ مانتی ہے، جس کے ماننے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں اور خدا کہتے ہیں، خود بائبل کے اندر یہ ثبوت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا سے دعا کرتے تھے۔ اگر وہ خود خدا تھے اور نفع اور نقصان پہنچانے کے مالک تھے تو ان کو خدا سے دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر وہ خود خالق تھے؟ تو اس لیے ان باتوں کو سمجھو۔ آگے فرمائے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، آپ کہیے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو، اپنے دین میں جان بوجھ کر ایک غلو کر رہے ہو، چیز کو بڑھا رہے ہو، بڑھا کر بتا رہے ہو، جس چیز کا وجود نہیں ہے اس کو بنانے لگے ہوئے ہو۔ آپ کہیے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے گمراہ ہو چکی ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا اور وہ خود راہ راست سے بھٹک چکی ہیں۔ تو اب اللہ پاک اہل کتاب کو یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہود نے
یہود نے کیا کیا کہ انبیاء علیہم السلام کی شان میں یہودیوں نے کمی کر دی، اور ایسی کمی کی اور گستاخی کی کہ انہوں نے نبیوں کی طرف زنا کو منسوب کیا، یہود نے۔ اور پھر نہ صرف زنا کو منسوب کیا بلکہ ان کی تکذیب کی، بلکہ ان کو جھٹلایا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نبیوں کو قتل بھی کیا، یہود نے جو ان سے، انہوں نے تو اس طریقے سے نبیوں کی شان میں جو ان سے گستاخی کی۔ اور عیسائیوں نے جو نبیوں کی شان میں گستاخی کی وہ ایسے کہ انہوں نے انبیاء کو اتنا اوپر وہ لے گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ تو یہود نے دوسری طرف سے گستاخی کی، ان کی شان کو گھٹا کر، کم کر، اور عیسائیوں نے ایک دوسری طرف سے گستاخی کی کہ وہ تو خدا تھے ہی نہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا یا خدا کا بیٹا بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور انہوں نے لوگوں کو بھی گمراہ کیا، اور یہ بہت بڑی گمراہی میں۔ اس آیت میں اصل میں اس زمانے کے اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اپنے احبار اور رہبان جن کی تم جن سی پیروی کرتے ہو، جو تمہیں غلط رستوں پر چلاتے ہیں، وہ گمراہ ہو چکی ہیں اور وہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے، بلکہ وہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ یہود کو کہا گیا کہ عزیر کی تعظیم میں، کیونکہ یہودی جو تھے، ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ یہودی جو ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، آپ کہیے کہ اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو، غیر دینکم غیر الحق، اور ان لوگوں کی تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو، قد ضلوا من قبل وأضلوا کثیرا، جو پہلے سے گمراہ ہو چکی ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا، وضلوا عن سواء السبیل، اور وہ خود راہ راست سے بھٹک چکی ہیں۔ یعنی نہ تو اس طرح کرو کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دو، ایک نبی کو خدا کا بیٹا بنا دو اور دوسرے نبی کو قتل کر دو، ایک نبی کو خدا بنا دو اور دوسرے نبی کے اوپر معاذ اللہ استغفر اللہ زنا کی تہمت لگا دو، یا جیسے کہ یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایسا نہ کرو، انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور وہ خود راہ راست سے بھٹک چکی ہیں۔ تمہارے جو علماء ہیں وہ خود بھی راستے سے دوسری جانب جا چکی ہیں اور وہ تمہیں بھی جہنم کے راستے میں لے کر جا رہی ہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ نہ رکھو جو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عقیدہ رکھتے ہو۔ صدق اللہ تعالیٰ وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔